السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز اسلامی خواتین، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین فہمی کے لیے اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت قبول فرمایا. ہزاروں لاکھوں کلمہ گو مسلمان بہنیں ہیں، مائیں ہیں اور امت کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے کسی کو سنیما کے پیچھے لگا دیا، کسی کو ٹی وی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو دنیا کے پیچھے لگا دیا، اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ پسندیدہ بندیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تمہارا وقت پسندیدہ ہے، ہم اپنے دین کے لیے تمہیں قبول کرتے ہیں. آج اس دنیا میں بظاہر اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کا کوئی احساس نہیں ہے. مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ دنیا میں وقت لگنے کی قیمت کیا تھی اور آخرت کے لیے وقت لگانے کی اصلیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی مجلسیں جن میں دین کا مذاکرہ ہوتا ہے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شروع سے آخر تک اس مجلس پر اپنے رحمت کے پروں کو پھیلائے رہتے ہیں. مجلس ختم ہوتی ہے، یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، کتنی خواتین آئیں، کیا نیت کے ساتھ آئیں، مجمع منعقد کرنے والے کون تھے، ان کے ارادے کیا تھے، ان کی نیتیں کیا تھیں، کہنے والے کا مقصد کیا تھا، دل میں کیا تھا، زبان میں کیا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. لیکن پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں اسکول کی عمارت کے اندر خواتین کا اجتماع تھا اور وہاں دین کی باتیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہا کہ جنت کا تذکرہ کر رہے تھے. کہا جنت کو دیکھا؟ کہا جنت کو دیکھا نہیں، یاد تو کر رہے تھے. کہا جہنم کی باتیں ہو رہی تھی؟ ہاں جہنم کی باتیں ہو رہی تھی. اللہ پوچھیں گے جہنم کو دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، وہ مجلس اتنی بابرکت ہے اور اتنی مقدس ہے اور اتنی باعظمت ہے کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں نے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے. میری مائیں اور بہنیں، ٹی وی کے سامنے جس کا وقت گزرتا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، جو واشنگ مشین کے سامنے ہے اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں عورتیں اسکول کی چھٹیوں کے موقع پر موسم گرما میں جو گھومنے گئیں اور تفریح کے لیے گئیں،
سیر کرنے گئی، سپاٹا کرنے گئی، ان کے لیے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آج آپ بڑی خوش نصیب ہیں، اور جب کبھی ایسے جمع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بابرکت، مقدس اور باعظمت مجلس کے اندر آپ کو جمع فرمایا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک تعالیٰ، وہ مجلس یقیناً جنت کے تذکرے ہو رہے تھے، جہنم کے تذکرے ہو رہے تھے، لیکن ایک خاتون تھی یا ایک مرد تھا، وہ دین کی بات سننے سنانے کے لیے نہیں، کسی اور مجبوری سے اس مجلس میں پھنس گیا تھا، یا وہ خاتون پھنس گئی تھی، صفائی کرنے والی تھی، یا اپنی کسی بہن کو لے کر کہیں اور جانا تھا، اس نے کہا کہ چلو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، یہ مجلس اتنی قیمتی ہے، اتنی بابرکت ہے اور اتنی مقدس ہے کہ اس میں سے ہو کر گزرنے والے کی بھی ہم مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ دنیا کے گندے اوقات سے نکال کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، اپنی آخرت کے لیے قبول فرمایا، جنت اور جہنم کے تذکروں کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، اور حدیث کی پیشنگوئی کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں واپس ہوتے ہوئے مغفرت کے پروانے عنایت فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے دین کے بہت سارے خدمات لیے ہیں، اور مسلمانوں پر تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھے پتہ لگتا ہے کہ امت مسلمہ پر آپ کے بہت سارے احسانات ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج عورت کے تقدس کو یہود و نصارہ نے اور دنیا کے ظالموں نے، اسلام اور مسلمان دشمنوں نے پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ عورت کی حرمت کو پیروں تلے روند کر رکھ دیا ہے۔ عورت کو اس کی اپنی اصلی پہچان سے نکال کر اس کی وقت کو گھٹا دیا ہے، اس کے مقام کو گھٹا دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو بھولی بھالی پیدا کیا، عفیف پیدا کیا، اور ہر کوئی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حکم جو دیا گیا پردے کا عورت کو دیا گیا، حالانکہ مرد کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ فتنہ دونوں طرف سے ہے، مرد کی طرف سے بھی ہے، عورت کی طرف سے بھی ہے، لیکن چونکہ عورت بھولی بھالی ہے، کسی کی بھی باتوں کے اندر بہت جلد پھسل جاتی ہے اور گمراہ ہو جاتی ہے۔ سلام کے احکام بیان کیے گئے کہ کن کے سلام کا جواب دینا چاہیے اور کن کے سلام کا جواب نہیں دینی چاہیے، کن سے کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک تو چور ہے، ایک تو چکا ہے، اور کہا جائے کہ اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، تو کتنے چور ہیں، کتنے وہ چکے ہیں جن کے آنکھوں پر پٹی باندھی جائے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اب چوروں کو تو گنا نہیں جا سکتا، اتنا کام کرو کہ ہیرے اور جواہرات کو اور سونے اور چاندی اور قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھ لو۔ اب چھپا کر رکھ لیں گے تو چوروں کو نگاہ سے یہ چیز خود بخود اوجھل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کو کہا کہ تم پردے میں رہ جاؤ۔ ظالم اور زانی اور بدکار قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے نگاہوں سے جو ابلیس کے تیر اور شیطان کے تیر چھٹنے والے ہیں، ان سے تم محفوظ رہ جاؤ گی۔ شیطان نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے آپ پر احسان کیا۔ پردہ مردوں کو بھی دے سکتا تھا، کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ وہ نقاب اوڑھیں، برقع ڈالیں اور چادریں اوڑھیں، لیکن اللہ نے احسان کیا عورتوں پر، ان کے بھولے پن کی وجہ سے کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور ان کا قدم کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم قیمتی ہو اور تم پردے میں رہو، تم حیا کی چادر اوڑھے رہو اور شرم کی چادر اوڑھے رہو۔ دنیا کے ظالم کتوں نے، انگریزوں نے کہا کہ یہ اسلام تم پر ظلم کرتا ہے۔ ابھی آج کے اخبار میں میں نے دیکھا کہ ایک ملک بیلجیم ہے، وہاں پر عورت اگر پردے کو استعمال کرے 3 دن کی قید ہو سکتی ہے اور کئی ڈالر اس پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ بتائیے یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں، عورت کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، عورت سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ سرور کونین، آقائے دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کے ہزاروں افراد پر اور ہزاروں شعبوں پر آپ نے احسان فرمایا، مخلوقات کے تمام شعبے آپ سے استفادہ فرمائے، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے عورتوں پر بھی احسان فرمایا۔ آپ کی بعثت سے پہلے، رسالت سے پہلے میری مائیں اور بہنیں، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کا کوئی درجہ نہیں تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر جدہ جانے والی جو روڈ ہے، وہاں ایک فلائی اوور ہے، اس کے کنارے ایک قبرستان ہے۔ آپ وہاں کے کسی باشندے سے پوچھیں کہ یہ قبرستان تو ہے، لیکن آج یہاں پر تدفین نہیں ہوتی اور یہاں پر کسی کو دفن نہیں کیا جاتا۔ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ قبرستان دیکھا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ وہ قبرستان تھا کہ جہاں پر لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد اس کا باپ خود اپنے ہاتھ سے قبر کو کھود کر زندہ اس قبر کے اندر اپنی بچی کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیا کرتا تھا اور زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں پر احسان فرمایا، کہا تو ماں ہے، تو بیٹی ہے، تو بہن ہے، تو بیوی ہے، اور جو رتبہ تو اختیار کرے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرا مقام دیا ہے، تیرا درجہ دیا ہے۔ تو ماں بنتی ہے، اولاد کے لیے اپنے پیروں تلے جنت کو بناتی ہے، تو بیوی بنتی ہے، اپنے شوہر کے آدھے ایمان کو مکمل کرتی ہے، تو بیٹی بنتی ہے، اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے کا، لے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کی تربیت کرے اور حسن اخلاق سے ان کو مزین کرے اور بڑی ہو کر ان کی شادی کر دے، یا شادی سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے یا نابالغی میں ان کا انتقال ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جیسے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی ملے ہوئے ہیں، جنت کے اندر یہ ہم دونوں ملے ہوئے ہوں گے۔ بڑے سے بڑا عمل میری مائیں اور بہنیں جنت میں آقا کے مقام تک نہیں پہنچا سکتا۔ ساری زندگی کوئی حج بیت اللہ کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، حرم شریف کے اندر اعتکاف کر لے، ریاض الجنہ کے اندر اعتکاف کر لے، دن رات ہزاروں کلام پاک کا ختم کر دے، کروڑوں درود پڑھ لے، وہ مقام نہیں مل سکتا۔ میری ماں، اللہ نے تیرا مقام وہ بنایا کہ اگر تو بچی بنتی ہے اور تیری تربیت کی جاتی ہے، شادی کا موقع آتا ہے، شادی کر دی جاتی ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے بلا لیتے ہیں، تو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ماں باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر رہتے ہیں، آقا جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ہماری دو انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ بچیوں کی تربیت کرنے والی یہ ماں اور یہ باپ، ہم دونوں جنت کے اندر ملے ہوئے ہوں گے۔ آپ کتنے قیمتی ہوں گے، آپ کتنے اچھے ہوں گے کہ آپ کی پرورش کرنے والی ماں کا یہ مقام ہے اور آپ کے تربیت کرنے والے باپ کا یہ مقام ہے۔ بیٹی بنے ماں باپ کو جنت میں، نہ صرف جنت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے جس مقام پر رہتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے صحیح آپ اپنے ماں باپ کو اس مقام تک پہنچانے والے ہیں۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو بچہ کلام پاک کو حفظ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج پہناتے ہیں، جو تاج چاند اور سورج سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب ماں باپ کے لیے اعزاز ہے تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کا کیا مقام دیں گے اور کیا درجہ دیں گے۔ میری ماں، جب تو بیٹی بن کر یہ مقام پر پہنچتی ہے کہ ماں باپ کو جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتی ہے، تو اللہ کی نگاہ میں تیری قیمت کیا ہے، نبی کی نگاہ میں تیری قیمت کیا ہے۔ میری ماں، تو سمجھ لے کہ ان شیطانوں نے تجھے اس مقام سے دور کر دیا، تجھے پردے سے باہر نکال دیا، تجھے گھر کی ملکہ ہونے سے باہر نکال دیا، تیرے پیروں تلے جنت کو کھینچ کر سینڈل اور ہلز کے جو ہے چپل تیرے پیروں تلے لائے، تجھے نت نئی فیشن کی دنیا اور چمکتی دمکتی ظاہری دھوکے کی دنیا میں اس دنیا والوں نے تجھے مبتلا کر دیا۔ یہ دنیا کے ہوس کے بھیڑیے، یہ دنیا میں شہوت کے بھیڑیے تجھے بازار میں لا کر اپنی آنکھوں کی خواہش پوری کرنی چاہتے ہیں، اپنے دل کی مراد پوری کرنی چاہتے ہیں۔ ہر آئے دن میری ماں اور بہن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچرا جہاں پر پھینکا جاتا ہے وہاں پر ایک ناجائز بچہ پڑا ہوا رہتا ہے، اور وہاں پر حمل گرا ہوا پڑا ہوا رہتا ہے۔
یہ سب کیا ہے میری مائیں اور بہنیں؟ اسلام کے راستے سے عورت ہٹی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جس کوٹے سے باندھا تھا اس سے اس نے ناتا توڑ لیا، در در کی ٹھوکریں کھانے پر آج عورت مجبور ہو گئی، کبھی وہ ڈانس کرتی ہے، کبھی شراب کی بوتل میں آ جاتی ہے، حتیٰ کہ میری ماں اور بہن کہ وہ برش جسے ٹائلٹ صاف کیا جاتا ہے اور وہ فنائل اور وہ کیمیکل جس سے بیت الخلا صاف کیا جاتا ہے، میری ماں کہاں تیرے پیروں تلے جنت، کہاں تو بیٹی بن کر ماں باپ کو جنت میں پہنچانے والی، اور آج کہاں 10 روپے کے برش میں ٹائلٹ صاف کرنے والے میں آج تیری تصویر آ رہی ہے، آج تیری فوٹو آ رہی ہے۔ ماں اسلام کے احسان کو تو پہچان لے، قرآن کے احسان کو پہچان لے، رب کائنات نے تجھ پر جو احسان کیا وہ احسان کو تو پہچان لے۔ میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تو اپنے مقام کو جان لے گی، اپنے مقام کو پہچان لے گی، اپنی قیمت کو جان لے گی، پھر دیکھنا کہ دنیا تیرے قدموں تلے گرے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمت کو پہچانا، قیامت تک ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقام کو پہچانا، اللہ نے ان کے تذکرے کو کلام پاک میں ذکر فرما دیا۔ اللہ نے کسی مرد مومن کی مثال نہیں دی بلکہ عورت کی مثال دی۔ اللہ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ ماں تو نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ لاکھوں پہلوان مرد مل کر بھی وہ کارنامہ انجام دینا چاہے تو وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ اگر تو استقامت کی دیوی بن جائے، استقامت کا پہاڑ بن جائے اور تو عزم مصمم کر لے کہ مجھے سنتوں پر چلنا ہے، مجھے دین پر چلنا ہے، مجھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے طوفانوں کا رخ مڑ جائے گا، آنے والے زلزلے تھم جائیں گے، پہاڑوں کی حرکت خاموشی میں بدل جائے گی، ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، ملک میں امن آ جائے گا، ملک میں چین آ جائے گا۔ ماں تو جب بی بی آسیہ بن کر دنیا میں آئی، وقت کا فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور رسالت کا انکار کیا اور خود کہا کہ میں اللہ بن چکا ہوں، میں رب بن چکا ہوں، ایسے محل کے اندر تو بن کر نیک وقار عورت بن کر گئی تو نے وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا، وقت کے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا۔ آج ذرا سی سردی ہوتی ہے اور ذرا سی چھینکیں ہوتی ہیں تو تیرا غسل مؤخر ہو جاتا ہے، تیری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تیری نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اور تو بہانہ بناتی ہے کہ بچے نے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، گھر کے اندر مہمان آ گئے، شوہر ستانے والا بن گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میری ماں یاد رکھ، اللہ نے کلام پاک میں حضرت آسیہ ایک عورت کے ایمان کی مثال بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ فرعون سے بڑھ کر ظالم شوہر دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور فرعون کے محل سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی گھر نہیں ہو سکتا، سارے گھر اس کے سامنے بیکار ہیں۔ وہ محل ایسا تھا جس کو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس محل کے نیچے پانی کے چشمے بہنے والے تھے، ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی لذتیں اس محل کے اندر موجود تھی، خدمت کرنے والی عورتیں تھیں اور خادم مرد حضرات اس کے اندر موجود تھے۔ لیکن جب عورت ایمان کا پہاڑ بنی، استقامت کا پہاڑ بنی، فرعون اس کے سامنے شکست کھا گیا، جھوٹا خدا اس کے سامنے ہار گیا۔ میری ماں تو وہ تھی ایمان کا پہاڑ، آج سر کا درد آیا، آج ذرا سی مصروفیت ہوئی، ذرا سا بچہ رات میں رونے لگا، پیشاب پاخانہ کرنے لگا، دودھ کو ستانے لگا، آج تیری تہجد کے سجدے چھوٹ گئے، آج تیری فجر کی نماز کے سجدے چھوٹ گئے، آج تیری تلاوت کا معمول چھوٹ گیا۔ میری ماں ایک 24 گھنٹے کا تم محاسبہ کر، 24 گھنٹے کے اندر کتنی مرتبہ تو اللہ کا نام لیتی ہے اور کتنی مرتبہ میک اپ کا نام لیتی ہے، کتنے قرآن شریف کے پارے پڑھتی ہے اور کتنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے اور کتنے کھانے پینوں کی فکر کرتی ہے۔ آج تیری زندگی ایک کولو کے بیل کی طرح ہو گئی کہ فجر کے ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر اور دوپہر کے کھانے کے بعد 4 بجے کے ناشتے کی فکر اور 4 بجے کے ناشتے کے بعد رات کے کھانے کی فکر۔
ایک ڈریس کے بعد دوسرے ڈریس کی فکر، ایک شادی کے بعد دوسرے شادی کی فکر، ایک کپڑے کے بعد دوسرا کپڑا بدلنے کی فکر، ایک برتن کے بعد دوسرے برتن بدلنے کی فکر۔ میری ماں حضرت فاطمہ نے بھی زندگی گزاری، حضرت آسیہ نے بھی زندگی گزاری، اما عائشہ نے بھی زندگی گزاری، حضرت زینب نے بھی زندگی گزاری، حضرت رقیہ نے بھی زندگی گزاری۔ برتن کی ضرورت ان کو بھی تھی، کپڑے کی ضرورت ان کی بھی تھی، شوہر ان کے بھی تھے، مکان ان کے بھی تھے، گھر میں مہمان آنے جانے والے ان کے بھی تھے۔ میری ماں قسم دو کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کنگال کر دیکھ لے، اور اگر ان کے قبر مبارک پر جا کر تو سوال کر سکتی ہے تو سوال کر کر پوچھ لے، اے فاطمہ حسن حسین بچے تھے، کیا ان کے بچے ہونے کی وجہ سے زندگی میں کبھی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، کبھی آپ کا غسل مؤخر ہوا ہے، کبھی آپ نے حضرت علی کے دل کو دکھایا ہے، کبھی آپ کے گھر کے اندر چولہا جلنے کے اندر جو فرق آیا، کیا اس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، کیا کبھی آپ نے شکوہ کیا اپنے شوہر کا، اللہ کا؟ میری مائیں اور بہنیں، حضرت فاطمہ زندگی دے کر چلی گئی، حضرت زینب نے زندگی کا طریقہ دیا، اما عائشہ نے دیا، حضرت آسیہ نے دیا۔ غور کر، رات میں بجلی جاتی ہے اور مچھر آنے لگتے ہیں، مچھر کی بتی گھر میں نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتی ہے۔ حضرت آسیہ کے ہتھیلی پر میخ کو ٹھوکا گیا اور کہا گیا کہ ابھی وقت ہے کہ اللہ کی توحید سے تو باز آ جا، مجھے رب مان لے، اور اس کے چہرے کو محل کی طرف کر دیا گیا تاکہ محل کی یاد اس کو ستائے، مال کی یاد اسے ستائے۔ اماں، ایک عورت سب کچھ دے سکتی ہے، اپنی عصمت کو نہیں دے سکتی، اپنی پاک دامنی کو دے نہیں سکتی، اپنے شوہر کا قتل ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے، اپنی اولاد کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے، اپنے گھر کو گرتا ہوا دیکھ سکتی ہے، لیکن عزت دار عورت اپنی عزت کا نیلام ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اپنی عفت، عصمت اور پاک دامنی کے چادر کو داغ لگتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ اس کمینے فرعون نے بھرے مجمع کے اندر حضرت آسیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اگر تم مجھے خدا تسلیم نہیں کرتی اور تم مجھے رب تسلیم نہیں کرتی، ایک کام کرو، ان کپڑوں کو تم نکال دو۔ ایک ایک کر کر اس ظالم نے ان کے کپڑے نکالنے شروع کر دیے اور چیخ مارنا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ماں، تیرے سامنے بڑی بڑی مصیبت آئی، دنیا کا بڑا ظالم آیا، دنیا کا جھوٹا خدا آیا، تو رب کی طرف رجوع ہونے والی تھی، تو اللہ سے مانگنے والی تھی، تو نے کسی بابا کے در پر نہیں گئے، تو کسی جھنڈے والے کے پاس نہیں گئی، کسی تعویذ پلیدے والے کے پاس نہیں گئی، تو اللہ سے مانگنے والی تھی، تو نے اللہ سے مانگا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے فرعون آج میرے جسم سے کپڑے نکال رہا ہے، محل سے بے دخل کر رہا ہے، نکال رہا ہے، اے اللہ رب نجنی من القوم الظالمین، رب من فرعون وعملی، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نجات دی، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جانے لگے۔ میری ماں، تو نے وہ مقام بنایا اور تو نے وہ درجہ بنایا کہ ایک مرتبہ آقا نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کیا جنت آ گئی؟ میں جنت کی مہک کو محسوس کر رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ ماں، تو نیک بنی، تو پرہیزگار بنی، تو نے وقت کے فرعون سے ٹکر لی، تو نے وقت کے ظالم سے ٹکر لی، حالات آئے تو ایمان کا پہاڑ بنی رہی، استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ اللہ نے تیرا مقام وہ بتایا کہ آقا فرمانے لگے، کیا جنت آ گئی جبرائیل؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو یہاں سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، ابھی جنت نہیں آئی۔ آقا نے کہا کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کا گزر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے مزار مبارک پر سے ہوئی، اللہ نے ان کی قبر کو جنت کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ دنیا میں انہوں نے جو ظلم سہا اور انہوں نے جو ستم کے پہاڑ سہے، اللہ نے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو جو کھول دیا، آج ہزاروں لاکھوں میل دور سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میری ماں، تاریخ کے اندر تیرے کارنامے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ تیرے اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا احسانات ہیں۔ آج تو کہاں چلی گئی؟ آج تیرا مقام کیا ہو گیا؟ آج تیرا درجہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیرے زبان میں گانوں کے بول ہیں۔ میری ماں، آج بچہ دودھ پیتا ہے،
اور تیری آنکھیں سنیما کے اندر لگی ہوئی ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کر کیسے ولی بن سکتا ہے، کیسے حافظ قرآن بن سکتا ہے، کیسے دائی بن سکتا ہے۔ ماں، بچے کے اندر تیرے اثرات آتے ہیں، تو نیک بنتی ہے، بھلی بنتی ہے، اولاد نیک بنتی ہے، بھلی بنتی ہے، تو دین سے ہٹتی ہے تو اولاد دین سے ہٹتی ہے، تو پرہیزگار بنتی ہے، تیرے خون کے قطرے اور دودھ کے قطروں میں تیرے تقوی کے اثرات تیری اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے اور جب تلاوت کرتے، حضرات صحابہ کرام ایسا سنتے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ گویا کہ پتھروں کے مجسمے ہیں اور پرندے آ کر بیٹھ کر ان پر چلے جاتے اور ٹسے مسنا ہوتے۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات کو ختم کرتے، صحابہ کرام کو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کسی ریگستان میں اور صحرا میں چلنے والے مسافر کو کڑاکے کی گرمی میں جب لو چل رہی ہو اور بہت تلاش کے بعد اس کو میٹھا اور ٹھنڈا شربت دیا گیا ہو اور ایک گھونٹ پینے کے بعد اس کے منہ سے گلاس کو الگ کر دیا گیا ہو اور اس کے ہاتھ سے اس جو ہے پیالے کو لے کر زمین پر پٹک دیا جائے، اس مسافر پر جو کیفیت ہوتی ہے، میری ماں صحابہ کرام پر وہی کیفیت ہوتی تھی۔ آقا جب اپنی بات کو ختم کر دیتے تھے، آقا اپنی واض و نصیحت کو ختم کر دیتے تھے، تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی عربی ہیں اور ہم بھی عربی ہیں، اور آپ بھی قریش میں پیدا ہوئے، ہم میں بہت سارے قریش میں پیدا ہوئے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ایسا مزہ نہیں آتا جیسا کہ آپ بات کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ آقا جب آپ بات کرتے ہیں، جب واض و نصیحت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت کے چشموں میں سیر کر رہے ہیں اور جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں، اور آپ بات ختم کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں پٹک دیا ہو۔ آقا آپ کی زبان کے اندر یہ کوثر و تسنیم کے جو ہیرے اور موتی پرے ہوئے ہیں، آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی، آپ نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی، آپ نے کسی کالج کا منہ نہیں دیکھا، آپ نے کسی استاد کا منہ نہیں دیکھا، لیکن آپ کی زبان کے اندر یہ تاثیر ہے اور آپ کی زبان کے اندر یہ مٹھاس ہے۔ میری ماں تو مان لے، آج تو توبہ کر لے، توبہ کر لے، یہ 4 دن کی زندگی ہے میری ماں، اس کے بعد قبر میں تجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، یہ کپڑے اتار دیے جائیں گے، یہ الماری کے جوڑے رہ جائیں گے، یہ زیور تجھ سے چھین لیے جائیں گے، یہ شوہر تیرا پرایا ہو جائے گا، یہ اولاد تیری غیر ہو جائے گی میری ماں، ہزاروں مائیں مر چکی ہیں، کسی قبرستان کے کنارے سڑک پر کھڑے ہو کر تجھے قبرستان میں جانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن لبے سڑک وہ روڈ اور وہ سڑک جو قبرستان سے ہو کر گزرتا ہے، وہاں پر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر تو اندازہ لگانا کتنی مائیں اس جو ہے قبرستان کے اندر دفن ہیں، کون بیٹے ان پر آج مرنے والے ہیں، کون شوہر آن پر فدا ہونے والے ہیں، کون بھائی ان پر قربان ہونے والے ہیں۔ زندہ تھے شوہر ایک جو ہے کیڑے کی طرح ململاتا تھا اور ایک عاشق کی طرح تیرے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا، تیری موت کے بعد میں تجھے قبرستان دکھاتا ہوں، کتنے شوہر ان کی بیویوں کے قبروں کے پاس موجود ہیں، کوئی نہیں، ہر ایک کو اس کا کاروبار لگا ہے، کتنوں نے دوسروں سے شادیاں کر لی، کتنوں نے ان کے مال بیچ کر اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھا لیا۔ یہ سب دھوکے کی دنیا ہے میری ماں، نہ شوہر کام آنے والا، نہ باپ کام آنے والا، نہ اولاد کام آنے والی، نہ جسم کے جوڑے کام آنے والے، نہ میچنگ کے کپڑے کام آنے والے، نہ زمین اور کاروبار کام آنے والا۔ میں ماں یہ بی بی آسیہ بن جا، تیری قبر جنت بن جائے گی، بی بی فاطمہ بن جا، تیری قبر کے اندر جنت کا ماحول بن جائے گا۔ اور دنیا میں تجھے کتنے سال رہنا ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال، میری ماں قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر میں تجھے ایک ایک قبر بتاتا ہوں، کوئی قبر 700 سال پرانی ہے، کوئی قبر 1000 سال پرانی ہے۔ ایودھیا جہاں پر بابری مسجد ہے، اکثر میں اس کا تذکرہ کیا کرتا ہوں، اتر پردیش یو پی کے اندر فیض آباد کا علاقہ ہے، بابری مسجد کو جب میں دیکھنے گیا، وہاں پر ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہاں پر حضرت شیس علیہ السلام پیغمبر کی قبر ہے، کیا آپ اس کا دیدار کریں گے، زیارت کریں گے؟ میں نے کہا کہ چلو۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو گیا تو ارد گرد ہزاروں قبریں تھیں۔ میں نے سائل سے پوچھا، زیارت کرانے والے رہبر سے پوچھا
یہ اور قبریں کس کی ہیں؟ کہنے لگے حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں آپ پر جو ایمان لے کر آئے وہ صاحب ایمان لوگوں کی قبریں ہیں۔ میری ماں حضرت شیس کون تھے؟ آدم علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر، لاکھوں سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا، لاکھوں سال سے ان کے ارد گرد قبریں ہیں اور ان میں وہ قبر والے رہ رہے ہیں۔ دنیا کے گھروں میں ہم 60 سال 30 سال 40 سال رہتے ہیں، قبر میں لاکھوں سال رہنا ہے۔ وہاں پر اجدہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، وہاں پر سانپ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، وہاں پر بچھو ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میری ماں اس کے لیے تو تیاری کر لے، آج سبحان اللہ پڑھ لے گی، آج الحمدللہ پڑھ لے گی، آج تو نماز پڑھ لے گی، آج تو تلاوت کر لے گی، آج اللہ کے راستے میں نکل جائے گی، آج اپنے وقت کو دین کے لیے لگا دے گی۔ قبر میں یہ چیزیں روشنی بنیں گی، یہ مال پوٹلی میں رہ جائے گا، یہ شوہر باہر رہ جائے گا، یہ اولاد باہر رہ جائیں گے، کوئی چیز تیرے کام آنے والی نہیں۔ میری ماں تو بھلی بنتی ہے، اولاد میں اس کی جو ہے اصلیت آتی ہے اور اس کے آثار آتے ہیں۔ آقا کو پوچھا گیا، آقا آپ کی زبان کے اندر کوثر و تسنیم کی مٹھاس ہے اور آپ کی بات ختم ہوتی ہے، گویا ہمیں جنت سے نکال کر دنیا کے قید خانے میں پٹک دیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا اس لیے ایسا ہوا، ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا، ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ نے قرآن مجھ پر نازل کیا، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میں نے اللہ کا دیدار کیا، میں عرش کا دیدار کیا، میں کرسی کا دیدار کیا، میں جنت کے نعمتوں کا دیدار کیا، معراج میں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، تمام پیغمبروں کا امام بنا۔ میری ماں لکھ کر رکھ لے، لکھ کر رکھ لے، توبہ کر لے میری ماں، تو جس طرف قدم اٹھا رہی ہے یہ قدم اچھے نہیں، یہ فیشن تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا، یہ فیشن تجھے برباد کر کے رکھ دے گا، یہ دنیا تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی، یہ دنیا تجھے برباد کر کے رکھ دے گی۔ حضرت فاطمہ کا گھرانہ جنت کا گھرانہ ہے، حضرت زینب کا گھرانہ جنت کا گھرانہ ہے، اما عائشہ کا گھرانہ جنت کا گھرانہ ہے۔ اس گھر کی طرف تو لوٹ جا، تو پیوند لگے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے، تو حیا کی چادر میں اچھی لگتی ہے، تو شرم میں اچھی لگتی ہے، تو شوہر کی خدمت کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے، تو اولاد کی خدمت کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے، تو گھر کی ملکہ کا تاج پہن کر اچھی لگتی ہے۔ بے پردگی میں کتے تیری آبرو کو لوٹ لیں گے، تیری عصمت کو لوٹ لیں گے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ آپ کی زبان میں یہ تاثیر ہے، کئی جواب آپشن تھے اس کے کہ میں مکے میں پیدا ہوا، قرآن مجھ پر نازل ہوا، جنتیوں کی زبان عربی، میری زبان عربی۔ ماں دیکھ آقا کیا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میری زبان میں جو مٹھاس ہے، میری زبان میں جو تقویٰ ہے، میری زبان میں جو کشش ہے، وہ حلیمہ سعدیہ کے دودھ کی تاثیر ہے۔ اماں وہ دودھ کے قطرے میں آقا کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی، تو بھلی بنتی ہے، تیرے دودھ کے قطروں سے امت میں متقی پیدا ہوتے ہیں، تو نیک وکار بنتی ہے، تیرے دودھ کے قطروں سے امت میں خواجہ اجمیری پیدا ہوتے ہیں، تو تہجد گزار بنتی ہے، تیرے دودھ کے قطروں سے امت کے اندر نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اماں تو ہی نے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی تربیت فرمائی تھی، تو ہی نے تو حضرت مولانا زکریا صاحب کی تربیت فرمائی تھی۔ ایک نکاح کے موقع پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو تو نے نکاح میں دے دیا تھا ایک نیکوکار عورت کو، تو نے ان کی فراست کو، ان کے تقوی کے تہ کو پہچان لیا تھا۔ آج دنیا کے چپے چپے میں تیرے نام لیوا موجود ہیں، حضرت الیاس کا لشکر موجود ہے، کیوں ہے؟ یہ ماں کی فراست تھی، یہ ماں کے تقوی کا اثر تھا کہ ماں یہ راستے کو چھوڑ دے، یہ فیشن کا راستہ ہماری دنیا کے کو بھی تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، گھر کے سکون کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حقیقی سکون حضرت فاطمہ کی زندگانی میں ہے، حقیقی راحت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں ہے۔ چھوڑ دے دنیا، چھوڑ دے، اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اماں کہ اگر تیرے ہاتھ کے اندر انگوٹھی ہے اور تیرا انتقال ہو جائے، یہ انگوٹھی تیری قبر میں نہیں جا سکتی۔ بس سالن کہتی ہے اجی نہیں، انگوٹھی پھنس گئی ہے انگلی کے اندر، تو علماء کہیں گے انگلی کو کاٹ کر انگوٹھی نکال لو، لیکن اس انگوٹھی کے ساتھ وہ عورت قبر میں نہیں جا سکتی۔ دنیا کی ایک انگوٹھی کو لے کر تو قبر میں نہیں جائے گی، تو یہ مال تیرے کیا ساتھ دے گا؟ یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ نماز، یہ تہجد، یہ ساتھ دیں گے؟ ماں یہ دنیا میں جتنی فیشن کی چیزیں ہیں یہ ہمارے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کوئی عورت یہ فیشن کی چیزیں استعمال کر کر خوبصورت آج تک نہیں بنی۔ میں تجھے دین کا نسخہ بتاتا ہوں کہ چند دنوں تک تو رات کو اٹھ کر
کڑاکے کی سردی میں تو وضو کر لے، تو غسل کر لے، تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے، میرے رب کی قسم ماں تیرے چہرے پر وہ روشنی آئے گی، وہ نور آئے گا کہ دنیا کے کیمیکل اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے، صابن اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے، چاند کی چاندنی تیرے حسن کے سامنے بیکار ہے، ستاروں کی چمک دمک تیرے حسن کے سامنے بیکار ہے۔ ماں تو نیکوکار بن جا، تیرا چہرہ چاند و سورج سے زیادہ مزین ہو جاتا ہے۔ ماں تو بدکار بن جا، دنیا کے سارے صابن استعمال کر رہے، شیمپو کریم استعمال کر لے، لیکن تیرے چہرے پر بے نمازی کی جو لعنت ہوگی، تیرے چہرے پر خدا رسول کی جو لعنت ہوگی، اس لعنت کے توق کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے میری ماں آج توبہ کر لے، آج توبہ کر لے، اللہ نے تجھے دین کی مجلس کے لیے قبول فرما لیا، ہمیشہ کے لیے اپنے وقت کو آخرت کے لیے لگا دے، اپنا معمول بنا دے کہ روزانہ اتنے پارے تو تلاوت کیا کرے گی۔ ماں تو جب تلاوت کرتی ہے، تیرا ننھا منا بچہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجھے دیکھ کر وہ کلام پاک کو کھول کر یا کوئی کتاب رحل پر رکھ کر ڈلنے لگتا ہے، خدا کی رحمت جانثار ہو جاتی ہے، وہ رحمت اللہ کی تیرے گھر کو گھیر لیتی ہے، بلائیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ماں جب تو سجدے میں جاتی ہے، تیرے بچے کو پتا نہیں کہ بچہ سجدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ تجھے سجدے میں دیکھ کر تیرا ننھا منا بچہ، دودھ پیتا بچہ، رینگنے والا بچہ سجدے میں جاتا ہے، خدا کی رحمت اس گھر پر جانثار ہو جاتی ہے۔ ماں تو جب سنیما دیکھتی ہے اور بچہ تیرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے، خدا کی رحمتیں اس گھر سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے توبہ کر لے، اللہ کے لیے توبہ کر لے، تیرا ایک قدم پورے معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے، اور تیرا سدھرنا پورے سماج سوسائٹی کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تیرے دلوں سے دنیا داری کو نکال کر آخرت کی محبت پیدا فرمائے، اور جنت کی محبت پیدا فرمائے، عرش و کرسی کی محبت پیدا فرمائے، حوض کوثر کی پانی کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کی ماؤں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، بی بی فاطمہ کے طریقے پر ان کی زندگی گزارے، حضرت زینب رقیہ اما عائشہ کے طریقے پر ان کا گھرانہ گزارے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔